الحمد لله دور بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان إلى شعبان وجعله توطئة لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال هل تدرين ما في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان؟ قالت ما فيها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم. رواه المسكات أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، ماشاءاللہ آج کا دن 14 شعبان کا دن ہے. شعبان المعظم کی 14ویں تاریخ ہے اور آج کی رات جو ہمیں ہاتھ لگی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام لیلۃ السک سکھ دستاویز والی رات اور اس کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے. حدیث پاک میں اس رات کے کئی نام آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہم سب کو نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے، پورا رمضان مبارک ہم سب کو نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے کو بھی بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ بنایا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور رمضان المبارک کا اہتمام رجب المرجب سے شروع فرماتے تھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر مہینے کا چاند دیکھو، لیکن خاص کر رجب کا چاند اہتمام سے دیکھو تاکہ رمضان کا صحیح پتہ چل سکے. اور اسی طرح فرماتے تھے کہ شعبان کا چاند دیکھو، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے. ابھی جو مہینہ گیا وہی مہینہ رجب کا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے مہینہ رجب میں بھی برکت عطا فرما اور ماہ شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان نصیب فرما. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اپنے عمر میں برکت و درازی عمر کے لیے دعا فرماتے تھے. میرے بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ قرآن کریم کی سالگرہ اور قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے اور بڑی رحمت و برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے سے صحیح معنوں میں وہی آدمی فیض حاصل کر سکتا ہے جو رجب اور شعبان سے اس کی تیاری شروع کر دے. جیسے کہ فرض نماز میں خشوع و خضوع اور نماز کی روح اسے ملتی ہیں جو آگے پیچھے کی سنتیں بھی پڑھتا ہو. آپ اس کا تجربہ فرما لیں کہ جو انسان نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں پڑھتا ہے اس کی نماز میں وہ خشوع خضوع اور روح ہوتی ہے جو نہ سنت پڑھنے والی کی نماز میں نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سنتیں مقرر فرمائی ہیں. اس کے بعد فرض کی ادائیگی ہے تو سنت کی برکت سے فرض نماز میں خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. بعض اللہ والے تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں آ جاتے اور سنت پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، جلدی تشریف کیوں لاتے ہیں؟ تو بتایا کہ تاکہ میرے اعضاء کو سکون مل جائے. اس کے بعد جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. اعضاء کو سکون ملنے کے بعد نماز میں لطف آئے گا جو فوراً آ کر دکان سے بھاگ کر، کاروبار سے بھاگ کر شامل ہونے والے کو نہیں ملے گا.
اگر فوراً نماز شروع کرے گا تو تھکن بھی ہوگی، سانس چل رہا ہوگا، اس حالت میں نماز شروع کرے گا تو ظاہر ہے لطف نصیب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی آمد ہے، آج 14 شعبان المعظم ہے، تو شعبان اور رجب ہی سے تیاری شروع کر دی جائے تو رمضان کا پورا مہینہ لطف حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب دامت رحمت اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی، کبھی کسی کے گھر میں رنگ و روگن کرنا ہو تو پہلے پرانے رنگ و روگن کو کھرچ دیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر نیا رنگ اچھا چڑھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب رجب شعبان سے قلب کی صفائی شروع کر دو تاکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا صحیح رنگ چڑھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جس قدر کثرت سے شعبان میں روزے رکھتا ہوا دیکھا، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں مسلسل روزے رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے سوال کہ یا رسول اللہ، آپ اور مہینوں میں، شعبان کے مہینے کے علاوہ اور مہینوں میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے جتنی کثرت شعبان میں روزے رکھتے ہیں؟ اور کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہوتا ہے، اس میں ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین رب رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ آپ نے امت پر کتنی شفقت فرمائی۔ میرے نبی اپنے امت پر بہت شفقت فرماتے۔ قرآن کریم اللہ نے کہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رؤوف اور رحیم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ نے اپنے دو صفاتی نام اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو مسلسل روزے رکھتے تھے، اور کبھی کبھی افطار روزے رکھتے تھے کہ نہ سحری تناول فرماتے نہ افطار فرماتے، جسے صوم وصال کہتے ہیں۔ جیسا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے کہا موسیٰ 1 مہینے کا اعتکاف کرو اور 1 مہینے کے روزے رکھو، پھر کوہ طور پر آؤ اور 1 مہینے تک کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ افطاری نہ سحری۔ آپ کہیں گے میرے بھائی 1 مہینے تک نہ کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، بھوکے نہیں مرے۔ اصل میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ مر جائیں گے، کیونکہ ہماری روح اس کی عادی رہی ہوئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، بڑی خطرناک قوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خروج یاجوج ماجوج کو علامات قیامت میں شمار فرمایا۔ یہ لوگ جب دنیا میں آئیں گے فساد مچائیں گے، سب چیزیں کھا جائیں گے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر ان کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے روزے رکھوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم امت پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ اسے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اہتمام شعبان اور رجب سے فرماتے تھے۔ تو جو لوگ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کریں گے، توبہ استغفار کر کے اپنے دل کے آئینے کو صاف اور چمکدار بنانا ہے، تو صحیح معنی میں رمضان کا مبارک مہینے کا رنگ چلے گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، مگر آپ نے اپنی امت کو کتنا بہترین سبق دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی اپنی امت پر بے حد شفقت ہے۔ آپ نے امت کا کس قدر خیال فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا انتصب شعبان فلا تصوموا او کما قال، اے میرے امتیوں، اگر تم شعبان میں روزہ رکھنا چاہتے ہو اور زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو 15 دن شعبان میں روزے رکھو، اور جب آدھا شعبان ہو جاوے، آدھا مہینہ ہو جاوے تو اب روزہ مت رکھو۔ اگر روزہ رکھو تو رمضان کا رکھو، اس لیے کہ امت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اگر یہ روزہ مسلسل رکھے گی تو ممکن ہے کمزوری آ جائے،
اور شعبان کا روزہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نفل ہے، اگر رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رمضان مبارک کا روزہ تو فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرض کی ادائیگی میں کمزوری آ جائے، ضعف آ جائے۔ اس امت کو سبق دیا کہ اگر آپ کو شعبان کے روزے رکھنے ہیں تو کم سے کم 15 دن روزے رکھو، اور 15 دن روزے نہ رکھ سکتے ہو تو کم سے کم صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھو، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، جو میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت تلاوت فرمائی، یہ قرآن کریم کی مشہور آیت سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورت 25 سپارے میں ہے۔ جمعہ کی رات میں اس سورت کی تلاوت کے بڑے فضائل ہیں۔ دیکھو، اس مرتبہ شب برات جمعہ کی رات بھی ہے، اور سورہ دخان کی جمعہ کی رات کے پڑھنے میں بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے جمعہ کی رات میں، جیسے آج جمعرات کا دن ہے، جمعہ کی رات آئے گی، جس آدمی نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھی، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ایک کتاب جنت کی کنجی، اس میں بھی جمعہ کی نماز کے بیان میں روایت نقل فرمائی ہے۔ اس سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں اس رات کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ مفسرین کے ایک جماعت کی تفسیر کے مطابق اس سورت میں اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھا کر فرمایا، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس سے اس چیز کی عظمت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، اور انسان کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی یوں کہے میری قسم، میرے باپ کی قسم، میرے دادا کی قسم، میرے بچے کی قسم، تو میرے بھائی حرام ہے، حرام۔ سب سے بڑی عظمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی قسم نہ کھاوے۔ یہ بھی ضرورت ہو، قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھاوے۔ اولاً تو قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، اس کی عادت نہ بنائے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احترام والی اور عزت والی ہوتی ہے۔ تو اللہ کتاب حکیم کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل فرمایا، انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں ہمارے حکم سے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین یہ فرما جو صحیح قول ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر، شب قدر کی رات مراد ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، لہذا لیلۃ القدر مبارک لیلۃ المبارکہ سے مراد 15ویں شعبان کی رات نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے مراد شب قدر ہے۔ جو مفسرین لیلۃ المبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد لیتے وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی منزل 3 ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ اور منظوری، تو فیصلہ اور منظوری 15ویں شعبان کو ہوئی، اور قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں شب قدر میں ہوا۔ پہلے آسمان پر یہ مقام جسے بیت العزہ کہتے ہیں، اس بیت العزت میں شب قدر پورا قرآن پاک نازل ہوا، اور پھر بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال میں نازل ہوا۔ تو قرآن مجید کی 3 منزلیں ہو گئی، ایک اس کے نازل کیے جانے کا فیصلہ، یہ فیصلہ 15ویں شعبان میں ہوا۔ یوں سمجھو 15ویں شعبان کو قرآن مجید کے نزول کا بل پاس ہوا، اس اعتبار سے اس رات کو فضیلت حاصل ہوئی۔ اس لیے اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ اس رات کو لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں، لیلۃ الصدق دستاویز کی رات، دستاویز کی رات۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہو سکتا ہے جو لوگ اگر یہ تفسیر کی جائے وہ یہ مراد دی جاوے تو دونوں آیتوں میں تطبیق بھی ہو جائے گی اور خلجان بھی باقی نہ رہے گا۔ تو آج رات ساری اہم باتوں کا فیصلہ ہونا ہے، اس لیے میرے بھائی آج کو لیلۃ الصدق بھی کہا گیا، دستاویز کی رات۔ اور اگر یہ مان لیا جاوے کہ لیلۃ المبارکہ شب قدر کی رات ہی مراد ہے تو بھی آج کی اس رات کی فضیلت کے ثبوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، تقریباً 10 روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمائے، عائشہ هل تدرین ما فی هذه اللیلۃ، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات میں یعنی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا ہوتا ہے؟
تو میرے نبی نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے سب لکھ لیے جاتے ہیں، وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم ہذہ السنہ، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اس رات میں مقرر روزی اترتی ہے۔ عطا بن یسار فرماتے تھے، اسی روایت جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صحیفہ ملک الموت کو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں درج ہیں ان کی روحوں کو قبضہ کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ باغوں میں درخت لگا رہا ہے، کوئی شادی کرتا ہے، کوئی مکان کی تعمیر کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے، کوئی آدمی کیا کیا پلان بناتا ہے، لیکن آج رات میں پتہ نہیں ہمارا نام زندوں کی فہرست میں ہے یا مردوں کی فہرست میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ گزشتہ 15ویں شعبان میں ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست احباب موجود تھے، آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ اسے میرے بھائیو ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرماوے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ زمین میں ہوتے، زمین میں رہنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کی طے کی جاتی ہیں، تقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى الرجل ينكح ويوالد له وقد خرج اسمه في الموتى، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور حال اس شادی کرنے والے کا یہ ہے کہ اس کا نام تو اس سال میں وفات پانے والوں کی فہرست میں لکھا گیا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اسے میرے بھائیو یہ رات فیصلوں کی رات ہے، یہ رات فیصلوں کی رات ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب اس رات میں دعا کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ یہ رسم و رواج والی رات رہی ہے۔ اس رات کی خاص طور پر جو فضیلت والی جو روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، اس رات باری میری تھی، یعنی 15ویں شعبان کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد سے دیر سے تشریف لائے، اور آپ کی عادت شریفہ تھی جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو دروازہ اتنا آہستہ سے کھولتے تھے کہ سونے والے کی آنکھ نہ کھولے، اور سلام بھی اتنا آہستہ کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، اور جو سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل نہ آئے، وہ بیدار نہ ہو جائے۔ بھائیو یہ میرے نبی کی سنت ہے، آپ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتے تھے، اپنے بچوں کا بھی خیال کرتے تھے، اور اپنی عورتوں کا بھی خیال کرتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سنیں عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے، دروازہ آپ نے آہستہ سے کھولا، آہستہ سلام کیا، میں جاگ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اتارے، تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ آپ نے پھر ان کو پہن لیا اور باہر تشریف لے گئے۔ مجھ کو ایک خیال آیا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے مجھے بہت غیرت آئی، میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ہو گئی، جا کر دیکھا تو آپ جنت البقیع میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ کی داڑھی روتے روتے تر ہو رہی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ تو خدا کے کام میں مصروف ہے اور میں دنیا کے کام میں، وہاں سے واپس اپنے حجرے میں چلی آئی، اور اس آنے جانے میں میرا سانس پھول گیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم تشریف لائے، اور آپ نے میرے سانس کی کیفیت ملاحظہ فرمائی، کہا عائشہ یہ سانس کیوں پھول لگا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے جلدی سے دوبارہ کپڑے پہن لیے۔ مجھ کو یہ خیال کر کے سخت رشک ہوا کہ آپ دوسری بیوی میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، اس سے میں باہر نکلی، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بقیع غرقد میں دیکھا، جنت البقیع میں دیکھا، تو آپ نے کہا عائشہ تمہارا خیال ہے خدا اور خدا کا رسول تمہارا حق ماریں گے اور تمہارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں جو کہ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک قبیلے کلب ایک قبیلہ کے عرب کا جس میں بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین، کیڑا پرور، رشتے ناطے توڑنے والے، ایذا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتے، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا تم مجھ کو اجازت دیتی ہو
کہ میں آج رات قیام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ میں کہا بے شک آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے بعد ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے خیال ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی، میں نے چھونے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں زندگی کے آثار محسوس کیے تو مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے آپ کو سجدے میں دعا مانگتے ہوئے سنا، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ صبح کو میں نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا عائشہ تم اس دعا کو یاد کرو گی؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ آپ نے فرمایا اس دعا کو سیکھ لو، مجھ کو یہ کلمات اور یہ دعا جبریل اسلام نے سکھائی ہے اور کہا ہے کہ سجدہ میں بار بار ان کلمات کو پڑھا کرو۔ بھائی روایت شعبہ بیہقی کی روایت ہے جس کو شعب الایمان میں امام بیہقی نے لکھی ہے۔ یہ عائشہ والی روایت ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلب کے قبیلوں کی بکریوں کے بال کے مارے مخلوق کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمت کی نظر ان لوگوں کی طرف نہیں کرتا جو مشرک ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا کہ ان کا کیس چلے گا، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کو سائٹ میں کر لیا اگرچہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا وہ انسان جو شرک کرنے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرتا ہو۔ بھائیو ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے ہمیں اولاد کس نے دی؟ اللہ نے رزق کس نے دیا؟ عزت کس نے دی؟ سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ جب ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتے ہیں تو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کا نام توحید ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی پیر سے بیٹا مانگے یا کسی کی قبر پر جا کر سجدہ کرے اور ان سے عزت مانگے، بیٹا مانگے، روزی مانگے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے اور اس سے بھی اپنی مرادیں مانگنا شروع کرے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرے گا شرک کے علاوہ، لیکن اللہ پاک شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اپنے دل میں توحید کو پیدا کریں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس انسان کی مغفرت نہیں کرتا۔ مشاحن جو شخص کینہ پرور ہو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بھائیو ہم دل میں کینہ کو پالتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ دل میں ڈر رکھنا، وقت آئے گا تو بھائی کو بتاؤں گا، وقت آئے گا تو اس کو بتاؤں گا، شادی کے موقع پر بتاؤں گا، کچھ کام آئے گا تو بتاؤں گا، یہ دل کا گناہ ہے۔ اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے مگر اللہ پاک کی نظر میں بہت سنگین گناہ ہے۔ یہ دل کا گناہ ہے، یہ دل کا گناہ ہے۔ بھائیو دل صاف ہونا چاہیے۔ ایسا دل جو کینہ، حسد اور بغض سے پاک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے وہ دل قلب سلیم بن جاتا ہے، قلب سلیم بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انس بن مالک سے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ میرے بیٹے اگر تم اس بات پر طاقت رکھتے ہو کہ تم اس حالت میں صبح و شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ، کینہ اور کپٹ نہ تو ایسا ضرور کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ بہت غور سے سننے کے قابل ہے۔ فرمایا یا بنی ذالک من سنتی، میرے بیٹے میری عظیم سنت ہے، میری عظیم سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ ہر ایک کا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی وقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بھائی اس کے علاوہ بہت سارے واقعات دلوں کی صفائی کے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں اس انسان کی مغفرت نہیں کرتا ولا الی قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا ہو،
رشتہ ناتا تعلقات کو توڑنے والا ہو، وہ بھی سرات میں مغفرت نہیں ہوئی ہوتی۔ آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، گھر ٹوٹ چکے ہیں، گھر بکھر چکے ہیں۔ میرے بھائی اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان لوگوں پر لعنت ہے، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنت ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کو ان کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے، صلہ رحمی کا، ان کو قطع کرتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے جہاں میں خرابی ہوگی۔ کتنی خطرناک وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت قطع تعلق کرنے والوں پر۔ اور قرآن کریم میں انہیں کہا اولئک هم الخاسرون، اور حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ ناتا کے تعلقات کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آج میرے بھائیوں کیا ہمارا ماحول ہے، کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا، کوئی پھوپھی سے بات نہیں کرتا، کوئی بھائی سے، کوئی بہن سے، بالکل قریبی رشتہ داروں تک سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جو اپنی ماں سے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے نبی نے فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ جب ایک قطع رحمی کرنے والے کی ہونے کی وجہ سے پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہو تو اس قوم کا کیا حال ہوگا جن میں ایک نہیں کئی قاطع رحم ہو۔ آج گھر گھر میں علماء کے گھروں کے اندر بھی، خواص کے گھروں کے اندر بھی، حاجیوں کے گھروں میں توڑ ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا۔ ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی اور ایک ہی ماں کی چھاتی میں دودھ پینے والی دو بہنیں چند پیسوں پر، چند پلاٹ پر، چند روپیوں پر آج بھائیو گریبان پکڑے ہوئے ہیں، جنازے میں حاضر نہیں ہوتے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراغ وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اس کو پتہ ہے میرا گھر ہے، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، میری جائیداد پر میری بہن نے قبضہ کیا ہے، لیکن جھگڑا نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ اس سے میرے بھائیوں آج کی رات میں صلح صفائی کر لے، معافی مانگ لے، تم کتنی بھی نفلیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنا اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لو، لیکن یہ عیب اگر تمہاری زندگی میں ہے، قطع رحمی ہے، قطع تعلق ہے، تو اس رات میں تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ ابھی جا کر صلح کر لے، آج کے دن میں صفائی کر لے اور کہہ دے ہم سے اگر غلطی ہوئی تو معاف کر لے، اگر ہماری غلطی نہ ہو تب بھی جا کر معاف کرے، معافی مانگے، چھوٹا بن کے معافی مانگوں گے، اللہ تبارک و تعالی معافی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اس رات میں اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ میرے بھائیو ماں کو تکلیف پہنچانے والا، ماں کو دکھ دینے والا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام، ماں نے ان کو بڑے عالم دین بنائے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی ماں کے پیروں کو چومتے تھے، اپنی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں نے کہا بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا بھی امام ہے، تو عجم کا بھی امام ہے، اتنا بڑا تیرا مقام پوری دنیا میں ہے، تب بھی تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں۔ یہ حدیث جس نے مجھے بھائیو تڑپا دیا جب میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ ماں باپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں تو کیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ سنیے میرے نبی نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ فرمایا وَإِن ظُلْمًا وَإِن ظُلْمًا وَإِن ظُلْمًا وَإِن ظُلْمًا، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کرے، تیرے ماں باپ ظلم کرے تب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ اس ملک میں میرے بھائیوں بہت بڑا المیہ ہے، شادی کرنے کے بعد ماں کو دھکے مارتے ہیں، ماں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، بوڑھی مائیں گھروں میں تڑپ رہی ہے،
بری مائیں گھروں میں تڑپ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا ایک رشتہ دنیا میں ایسا ہے کہ بالکل بے غرض ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں بھی غرض ہے۔ بیوی کو میاں سے غرض ہے، میاں کو بیوی سے غرض ہے، بھائی کو بھائی سے غرض ہے، مگر ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ بالکل بے غرض ہے۔ ماں باپ کا اولاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ایک باپ ہوتا ہے، اس کے 5 6 7 8 بچے ہوتے ہیں، گاہے 10 12 بچے ہوتے ہیں، مگر وہ ایک باپ سب کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، کہاں سے کہاں ان کو پہنچاتا ہے۔ نہ سردی دیکھے، نہ گرمی دیکھے، نہ بارش کی برسات دیکھے، مگر وہ 6 بچے 8 اور 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے، ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ دیکھ لو دنیا میں جا کر میرے بھائیوں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس رات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مسعر ابن قدام ایک بہت بڑے تابعین بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک دنیا ان کو مانتی تھی، ایران سے، بغداد سے، نہ معلوم کہاں سے لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے آتے تھے، بڑی مخلوق ان کے درس میں شریک ہوتی تھی۔ یہ مسعر ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے نکلتے تھے، لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی چاہتا تھا کہ ان کے جوتے سیدھے کرے، کوئی چاہتا تھا ان کا سامان اٹھائے، ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹے پڑتے تھے۔ لیکن جب یہ گھر سے نکلتے تو ان کی بوڑھی والدہ ان کے ہمراہ ہوتی، یہ ان کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے چلتے تھے۔ ایک ہاتھ سے بوڑھی والدہ کا ہاتھ پکڑتے، دوسرے ہاتھ میں مصلی ہوتا۔ جب مسجد پہنچے تو ایک کونے میں والدہ کے لیے مصلی بچھاتے اور ان کی بوڑھی والدہ اس پر نماز پڑھتی، اور مسعر ابن قدام اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھانے مشغول ہو جاتے۔ جب درس سے فارغ ہوتے تو والدہ کے پاس آتے، اگر والدہ نماز میں مشغول ہوتی تو پیچھے بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے۔ جب بوڑھی والدہ نماز سے فارغ ہو جاتی تو ان کی جوتی اٹھاتے، مصلی بغل میں دباتے اور بوڑھی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے اور دھیرے دھیرے ان کو گھر لے جاتے تھے۔ لوگ ان کی خدمت کے لیے تڑپتے تھے، مگر اپنی والدہ کی خدمت کے لیے تڑپتے تھے، کیونکہ ان کے پاس صحیح علم تھا، تبھی تو ماں کا احترام ان کے دلوں میں تھا۔ میرے بھائیوں، ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اس رات میں ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم ماں کے پیر پکڑے، ماں کے پاس جا کر معافی مانگے، اور میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا اور توبہ نہ کی، وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ جب وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا تو اس کو جنت کیسے ملے گی؟ تو شراب کا پینا بھی حرام، شراب کا بیچنا بھی حرام۔ شراب کے سلسلے میں 8 آدمیوں پر لعنت ہے، نچوڑنے والے پر، بیچنے والے پر، سپلائی کرنے والے پر، اس کا حساب و کتاب لکھنے والے پر 8 آدمیوں پر لعنت آئی ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان میرے بھائیوں شراب فروخت کرتے ہیں، کتنے نوجوان شراب پیتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرماوے۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا 3 آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، قاطع الرحیم رشتہ ناتا کو توڑنے والا، مدمن الخبری ہمیشہ شراب پینے والا، اور جادو کو سچ جاننے والا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من مات مدمن الخبری، جو آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا اور شراب سے توبہ نہیں کی، اللہ پاک اس کو نہر غوطہ سے پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وما نہر الغوطہ یا رسول اللہ، نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہر یجری من موسمات الفروج، وہ جہنم میں ایک نہر ہے، زانیہ فاحشہ عورتوں کی شرمگاہ سے نکلے گی کہ اس کی بدبو سے جہنم والے تکلیف محسوس کریں گے، وہ پانی شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ بھائیو، اے میرے بھائیو، ہم محنت کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، جو دنیا میں شراب نہیں پیے گا اللہ پاک جو جنت میں شراب پلائیں گے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور وہ جنت کی شراب ہوگی، شراب طہور ہوگی۔ وہ جب شراب پیے گا اس کی زندگی میں لذت آئے گی، اس کی زندگی میں لذت آئے گی۔ اسے میرے بھائیو، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، ہو سکے تو کل روزہ رکھو۔ میرے نبی نے حضرت علی کی روایت ابن ماجہ کی ہے کہ رات کو عبادت کرو اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھو۔ 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہو سکے آج کی رات عبادت کرو۔ کتنی عبادت کرنی ہے وہ ہر آدمی کی اپنی ہمت اور طاقت پر ہے، ذوق شوق پر ہے۔ اللہ پاک سے توفیق طلب کریں، انہی کی توفیق سے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ عبادت نہیں کر سکتا تو ہم سب کا ایک کام تو ضرور کرے کہ فضول لا یعنی باتوں سے بچے، غیبت سے، چگل خوری سے، لغو بیکار باتوں سے، ایران پران سے اس رات میں اپنے آپ کو بچاوے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے
تو اللہ کے فضل سے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے، صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے، پوری رات کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کچھ ہمت ہے تو روزانہ عشاء کی جتنے رکعت پڑھنے کا معمول ہے آج 4-8 رکعت زیادہ پڑھے۔ بہترین وقت رات میں اٹھ کر پڑھنا ہے، اور تہجد کا وقت بہت ہی نورانی وقت ہوتا ہے، لیکن کبھی شیطان بہکاتا ہے کہ صبح اٹھ کر پڑھیں گے، آنکھ نہ کھلی تو ایسا نہ ہو کہ رات کو بھی کچھ نہ کیا اور صبح بھی کچھ نہ کر سکے۔ سونے سے پہلے کچھ عبادت کر لے، رات کو آنکھ کھل جائے تو اس وقت بھی کچھ عبادت کر لے، ہمت و صلاح و تسبیح کی نماز پڑھ لے۔ اس رات کا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، مگر چونکہ حدیث میں اس کی بہت سی فضیلت آئی ہے، پڑھنے کی ترغیب بھی ہے۔ اگر ہمت اور شوق ہو تو اس رات کو صلاح و تسبیح پڑھے، جس کا شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا، عباس کیا میں تم کو ایک ہدیہ دوں جس میں 10 خوبیاں ہیں، اگر وہ تم عمل کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، خلوت میں کیے گناہ، جلوت میں کیے گناہ، اگلے پچھلے گناہ، پرانے نئے گناہ، دانستہ و نادانستہ، غرض ہر قسم کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور وہ عمل اور عطیہ کیا ہے کہ تم 4 رکعت صلاح و تسبیح کی نماز پڑھ لو۔ میرے بھائیو، صلاح و تسبیح کی نماز کی ترتیب ہم علماء سے پوچھ لے، اور میرے بھائی اس رات میں اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ بھائیو، چاروں طرف وبا پھیل لگی ہے، بہت خطرناک بیماری نے، کورونا وائرس نے پورے عالم کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بھائیو، لوگ مر رہے ہیں، لوگ بیمار ہیں، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ میں اور آپ اللہ سے دعا کرے، گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، میرے بندوں مانگو، آج میں تمہاری ہر تمنا پوری کروں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مغفرت کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، فرزق لہ۔ حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں اور وہ عافیت طلب کرے، میں اس کو عافیت دوں۔ کوئی ہے کوئی ایسا، کیا ہے کوئی ایسا؟ رات بھر اسی طرح رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ پوری رات کسی وقت بھی کھڑے ہو کر بھائیو کھڑے ہو جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ گے جہاں تک کہ صبح صادق ہو جاوے۔ بھائیو، آج کی رات کو ہم غنیمت سمجھے، اپنے گناہوں پر اللہ پاک سے صدق کے دل سے توبہ کرے۔ ہم تو بہت گنہگار ہیں، چلتے پھرتے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ہم توبہ کرے۔ توبہ کس طرح کرے؟ تو فرمایا جیسا گناہ ویسی توبہ۔ اگر ہم کسی کو ہم نے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے تو سب کے سامنے اس سے معافی مانگے۔ اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس کا مال واپس کرے۔ خالی توبہ کر لے تو یہ کافی نہ ہوگا، جو مال لیا ہے، جو حق دبایا ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو نمازوں کی قضا کرے، روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرے۔ توبہ کرنے سے نماز قضا کرنے، روزہ قضا کرنے کا جو گناہ ہوگا وہ انشاءاللہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، مگر نماز اور روزہ کی قضا کرنا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حکومت کا کوئی جرم کر لے اور اس جرم کی وجہ سے مثلا 10,000 روپیوں کا جرمانہ ہو، اب وہ کورٹ میں جا کر کے کہ میں 10,000 ایک ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے مہلت دی جائے، اسے مہلت دی جاتی ہے، مگر 10,000 تو بہرحال ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج کی رات ہم سچی توبہ کرے، جس کو توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ آدمی کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو۔ مثال کے طور پر کسی کی چوری کی عادت ہو، اولاً چوری چھوڑ دے، پھر اس میں دل سے ندامت ہو اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرو، عزم کرے، جن کا مال چوری کیا ہے ان کو مال واپس کر دے، استعمال کر لیا اس کی قیمت کو ادا کرے۔ میرے بھائیوں، کوئی نہ کوئی شکل نکالے۔ حقوق العباد میں سب کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ جو گناہ بھی اس طرح سے توبہ کرے، اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو تو اس وقت توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اور اگر حقوق العباد سے ہو تو 4 شرطیں ہیں۔ اللہ کے حقوق پہلی شرط کیا ہے؟ اس گناہ سے الگ ہو جائے، ان یقلع عن المعصیۃ، یعنی کہ گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ بھائی دوسری شرط یہ ہے اس پر دل سے ندامت ہو، ان یندم علیہا، ندامت کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں دکھ ہو اور غم پیدا ہو جائے، ہائے میں نے کیسی غلط حرکت کر ڈالی، اپنے محسن اور پالنے والے کروڑ نعمتوں کی عطا کرنے والے مالک کی نافرمانی کر ڈالی، دل میں غم پیدا ہو جائے، شرمندگی ہو جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے ان یعزم عزما جازما الا یعود الیگا، پختہ عزم کرے یا اللہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں حقوق اللہ سے متعلق گناہ کی ہیں، اور اگر بندے کا حق ہے تو بندے کا حق بھی ادا کرے یا معاف کرائے اور وہ دل سے معاف کر دے۔ اس کے بعد اگر خدا نہ خاصہ اگر بھائی پھر گناہ ہو جائے دوبارہ توبہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم گناہ کر کے
توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرنے سے کبھی نہیں تھکیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے، میں اور آپ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ باجو دنیا میں عجیب حالات ہے، چاروں طرف بیماریاں ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ گھروں میں قید ہے۔ بھائی ایسے وقت میں ہم غفلت سے وقت نہ گزارے، گیم پر نہ کھیلے، موبائل میں غلط چیزوں کو نہ دیکھے، اپنا وقت برباد نہ کرے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، گھر میں مدرسہ چالو ہو جائے، ہمارا گھر مسجد بن جائے، ہمارے گھر خانقاہ بن جائے، ذکر کی مجلس سے ہمارے گھروں میں قائم ہو جائے، ہماری عورتیں اور بچے سب مل کر نماز باجماعت ادا کرے، گھروں میں ایک ماحول بن جاوے، دین کا فضائل اعمال کی تعلیم گھروں میں ہو، 6 صفات کے مذاکرے گھروں میں ہو، دعائیں سیکھنے کا اہتمام گھروں میں ہو، گھروں میں سنتوں کے مذاکرے ہو۔ سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی آمد ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری کر لے۔ رمضان کی تیاری میرے بھائیو کرانہ کی دکانوں کی بازار کے آئٹم میں نہیں ہے، رمضان کی تیاری اپنے دل کو پاک کرنا ہے، عبادت کے لیے تیار ہونا ہے، تراویح پڑھنی ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں۔ اللہ نے مبارک مہینہ دیا ہے، میں اور آپ آج اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماوے، آج کی رات کی قدر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرماوے۔ اگر کل موقع دے تو کل 15ویں شعبان کا روزہ رکھو۔ 15ویں شعبان کی روزہ رکھنے کی بایو فضیلت ہے، روزہ رکھنا علماء نے مستحب لکھا ہے۔ ہم روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، لیکن بایو فضول خرچی میں ادھر ادھر قبرستان میں ہم نہ جاوے۔ میرے نبی صرف زندگی میں ایک ہی مرتبہ قبرستان میں گئے ہیں، اور آپ نے نہ عائشہ کو دعوت دی نہ اپنے صحابہ کو دعوت دی۔ یہ ساری کی ساری بایو بدعات رسومات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاوے۔ شب برات کا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، جو کرتے اس سے زیادہ کر لے، صدقہ کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، کچھ رکعتیں زیادہ پڑھ لے، خاص طور پر اللہ کا ذکر اور توبہ کرے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرماوے۔ مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی دعا کرے، اللہ مجھے شفاء کاملہ دائمہ نصیب فرماوے۔ اللہ پوری دنیا کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرماوے، اللہ اس بیماری کو ختم فرماوے، اللہ بے روزگاری کو ختم فرماوے، اللہ مسلمانوں کی ہر جگہ پر مدد نصیب فرماوے، دشمنوں کی یرغال سے ایمان والوں کی اللہ ہر دنیا میں ہر ملک میں اللہ پاک حفاظت فرماوے، آمین۔